امام جعفر صادق علیہ السلام سے ذرا نے سوال کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی نسل کیسے شروع ہوئی۔ اس لیے ہمارے ہاں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی طرف وہی کی کہ وہ اپنی لڑکیوں کے نکاح اپنے لڑکوں سے کر دیں، اور ساری نسل آدم کی اصل جڑ انہی بھائیوں اور بہنوں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس بات سے کہیں زیادہ پاک و منزہ اور بلند و بالاتر ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ وہ اس کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں اپنے منتخب بندوں کی، اپنے دوست داروں کی، اپنے انبیاء کی، اپنے رسولوں کی، اپنی حجتوں کی، تمام مومنین اور مومنات کی، تمام مسلمین اور مسلمان کی اصل نسل حرام سے چلائی، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں کو حلال پیدا کرے، حالانکہ خود اس نے اپنے بندوں سے حلال اور طاہر اور طیب کا عہد و پیمان لیا ہے۔ اور بے شک تمہیں بھی خبر ہوگی کہ بعض جانوروں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور ان سے مباشرت کر بیٹھے، مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ تو میری بہن تھی تو انہوں نے اپنے اعضائے تناسل کو نکالا اور اپنے دانت سے کاٹ کر پھینک دیا اور گر کر مر گئے۔ وہاں کا جناب حوا کی خلقت کیسے ہوئی؟ تو وہاں کا پروردگار عالم نے حضرت حوا کو حضرت آدم کی بائیں جانب بالکل آخری پسلی سے پیدا کیا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس بات سے بھی کہیں بال و بدتر ہے جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں اتنی قدرت نہ آتی کہ حضرت حوا کو حضرت آدم کی پسلی کے علاوہ کسی اور چیز سے پیدا کرتا، اور اس نے اہل تن اور تشنیع کے اعتراضات کے دروازے کھول دیے۔ وہ لوگ کہیں گے کہ حضرت آدم اپنے پہلو پسلی سے پیدا ہونے والی اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کے درمیان نکاح کرتے ہیں، تو یہ ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان اللہ کے حکم میں یہ فرق کیسا ہے؟ تو آپ نے کہا سنو، جب اللہ تعالیٰ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا اور حکم دیا کہ ملائکہ انہیں سجدہ کریں تو ان پر نیند طاری ہو گئی، پھر ایک نئی مخلوق ان کے لیے پیدا کی اور ان کے پہلو میں لٹا دیا تاکہ عورت مرد کے تابع رہے، اور یہ نئی مخلوق ہوا ان کے پہلو میں کروٹ بدلنے لگی تو حضرت آدم کی آنکھ کھل گئی، اور حوا علیہ السلام کو حکم ہوا کہ حضرت آدم سے دور ہو جاؤ تو وہ دور رہ گئیں۔ جناب آدم نے دیکھا کہ ایک حسین مخلوق اور اس کی صورت بھی ان سے ملتی جلتی ہے مگر یہ عورت ہے، تو انہوں نے ان سے گفتگو کی اور حضرت حوا علیہ السلام نے ان کی زبان میں ان سے بات کی۔ حضرت آدم نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حوا نے جواب دیا میں ایک مخلوق اللہ نے مجھے پیدا کیا جیسا آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت حضرت آدم نے کہا اے میرے پروردگار، یہ حسین سی مخلوق کون ہے جس کی قربت اور جس کی دید میرے لیے باعث ہے؟ ان سے اللہ نے فرمایا یہ میری کنیز حوا ہے، کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ رہے، تمہاری مونس بنے، تم سے بات کرے، تمہارے حکم کی تعمیل کرے؟ انہوں نے کہا ہاں اے پروردگار، اگر تو ایسا کر دے تو جب تک میں زندہ رہوں گا تیرا شکر گزار رہوں گا۔ اللہ نے فرمایا اگر ایسا ہے تو تم مجھ سے درخواست کرو اور پیغام دو، اس لیے کہ وہ میری کنیز ہے اور خواہش نفسانی کے لیے بھی مناسب ہے۔ حضرت آدم نے کہا اے پروردگار، میں تجھ سے اس لیے پیغام دیتا ہوں اور درخواست کرتا ہوں کہ اب اس میں تیری رضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری رضا ہے تم اس کو دین کی باتیں سکھاؤ۔ آدم نے کہا اے پروردگار، تو یہ چاہتا ہے تو میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری معیشت بھی یہی ہے کہ میں اس کا نکاح تم سے کر دوں، اب تم اس کو اپنے ساتھ ملا لو۔ یہ سن کر آدم نے حوا علیہ السلام سے کہا ادھر آؤ۔ حوا علیہ السلام نے جواب دیا میں تو وہاں نہیں آتی بلکہ تم ہی ادھر میرے پاس آؤ۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کو حکم دیا اٹھو اور تم اسی کے پاس جاؤ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو عورتیں ہی مردوں کو نکاح کے پیغام دیا کرتی۔ یہ حضرت حوا علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اس کے بعد امام علیہ السلام سے پوچھا کہ نسل آدم کی ابتدا کے سوال سے متعلق کیا گیا وہ کیسے چلی؟ تو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں اللہ نے آدم کو وہی کی کہ تم اپنی لڑکوں کا نکاح اپنی لڑکیوں سے کر دو۔ امام نے فرمایا اللہ سے بہت بالاتر اور جو یہ کہتا ہے اس کی بات کا قائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں میں اپنے دوستوں کو، اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو اور پیدا کیا، اور اس میں اتنی قدرت نہ تھی کہ وہ ان لوگوں میں حلال سے پیدا کریں، حالانکہ ان لوگوں سے حلال اور طیب کا عہد و پیمان لیا گیا۔ اور بعض جانور ایسے بھی تھے انہوں نے اپنی بہن کو نہیں پہچانا اور جو ہے پریشان ہوئے جب انہیں معلوم ہوا کہ ان کی بہن تھی، تو انہوں نے اپنے عضو تناسل نکالا اور اپنے دانتوں سے کاٹ کر پھینک دیا اور پھر مر گئے۔ دوسرے جانوروں کے متعلق انکشاف ہوا اس نے اپنی ماں کو نہیں پہچانا، اسے یہی حرکت کر بیٹھا، مگر جب بعد میں سے معلوم ہوا تو اس نے بھی وہی کہ اس کی ماں تھی تو اس نے بھی ایسے ہی کیا۔ پھر بھلا انسان جو انسان جانور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو علم و فضل عطا کیا ہے، اس کے لیے بات کب جائز ہے کہ اصل بات یہ ہے جیسے تم دیکھتے ہو کہ انسانوں کا ایک گروہ اہل بیت نبوت کے علم سے منہ موڑے ہوئے ہے، اور علم وہاں سے لیتا ہے جہاں سے علم لینے کا حکم نہیں، اس لیے وہ لوگ اس پستی پہ پہنچ گئے ہیں جو تم دیکھ رہے ہو، اور یہ جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہیں۔ حقیقتاً ماضی میں ابتدائے خلقت سے جو اشیاء کا نظام ہے قائم ہے، وہی مستقبل میں تابت قائم رہے گا۔